اور ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنا، یعنی مریض کو شفا دینا، جو ضعیف ہے، جو کمزور ہے اس کو طاقت دینا، اور جو محتاج ہے یا مجبور ہے، بے کس ہے، ان کی مدد کرنا، اور فقر سے غنا دینا۔ یہاں تک تو ہو گیا۔ اب آگے جو ہے فردر اس کی جو ایکسپلینیشن ہے وہ کچھ ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے کاموں میں کسی کی بھی جواب دہ نہیں ہے، بلکہ ہم سب اللہ تعالیٰ کو آنسریبل ہے۔ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو کہ اللہ کے ڈیسیژنز پہ انگلی اٹھا سکتا ہو یا یہ کہہ سکتا ہو کہ وہ اپنے ڈیسیژنز میں با اختیار ہے، کیونکہ یہ جو صفت ہے کبریائی کی وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور یہ خاص اللہ کے لیے مختص ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود ان کے بارے میں ہے کہ لیسا کمثلہ شیء، یعنی کہ اللہ جو ہے ان جیسا کوئی بھی نہیں ہے، جبکہ انسان جو ہے وہ بہت ناقص العقل بھی ہے، عمل بھی ہے، اور محکوم بھی ہے۔ تو جب انسان متکبر بن جاتا ہے تو وہ پھر سخت ناپسندیدہ لوگ کی لسٹ میں آ جاتا ہے، اور تکبر جو ہے وہ روحانی بیماریوں میں سے سب سے بڑی بیماری ہے، اور اس کو دور کرنے کا اللہ کی عبادت کے علاوہ جو ایک بہت بڑا ٹوٹکا ہے، ایک تو سلام ہے اور دوسرا خدمت ہے۔ جب آپ کسی کی خدمت کرتے ہیں تو اس سے آپ کا تکبر دور ہوتا ہے۔ یہ پرانے زمانے میں جو خانقاہیں ہوتی تھی اور جس میں لوگ تربیت کے لیے جاتے تھے، یا ایون ناؤ اگر آپ دیکھیں کہ اگر مدرسہ میں آپ جائیں تو ایک بندے کی ڈیوٹی لگی ہوتی ہے کہ وہ جوتے ٹھیک کرتا ہے، دوسری کی لگی ہوتی ہے کہ وہ ڈسٹنگ کرتا ہے۔ تو بچوں کو بھی اس پہ لگائیں اور خود بھی آپ خدمت میں کریں۔ خدمت ضروری نہیں ہے کہ آپ جوتے ٹھیک کریں گے یا آپ ڈسٹنگ کریں گے، بلکہ گھر میں کوئی بھی ایسا فرد ہے، اس کے لیے کوکنگ کر دی، اس کا ٹیک کیئر کر دیا، ماں باپ کے پاس ہے تو ماں باپ کا کر دیا، اس سے یہ بیماری جو تکبر کی روحانی بیماری ہے، جس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سب سے بڑی بیماریوں میں سے جو روحانی بیماری ہے اس میں سب سے بڑی ہے، ایک تو یہ۔ دوسرا سلام، اس کو عام کر دیں۔ یوزلی کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی محفل میں جاتے ہیں اور اگر ہم کسی کو نہیں جانتے تو ہم سلام بھی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور سلام کرتے ہیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے ہی ان پر جنت واجب ہو جاتی ہے، اور کہتے ہیں کہ جب آپ دن میں 20 دفعہ سلام کریں تو اس سے دو چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو گھر میں، جس گھر میں ذرا اختلاف ہو، لڑائی جھگڑے ہوں، تو اس میں رحمت ہی آتی ہے، برکت آتی ہے، لڑائی جھگڑے کم ہو جاتے ہیں، اور دوسرا اس بندے پہ جنت واجب ہو جاتی ہے۔ کتنی چھوٹی بات ہے اور کتنا بڑا اس کا اجر ہے۔ کمنگ بیک ٹو دا اللہ تعالیٰ کا نام جبار۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جبار لوگ کے بارے میں، جیسے یہاں پہ دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے ہیں جن کو کچھ عہدہ ملتا ہے یا کوئی پوزیشن ملتی ہے، یا گھر میں تھوڑا سا کنٹرول والا بندہ ہے یا بندی ہے، تو وہ جابر بن جاتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ہود علیہ السلام کی قوم کو عبرت کا نشان بنا دیا، کیونکہ وہ جابر بن گئے تھے۔ اور کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ عاد اپنی رائے رب کی آیات سے انہوں نے انکار کیا اور اس کے رسولوں کی بات نہ مانی، اور ہر جبار دشمن حق کے حکم میں کی پیروی کرتے رہے۔ تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی متکبر ہے یا جبار ہے اس کے دل پر ٹھپا لگا دیتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب بھی کوئی انسان جس کے دل پہ ٹھپا لگ گیا ہو اور وہ متکبر ہے، جبار ہے، تو اس نے منہ کی کھائی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو قاسم الجبار بیرا کہتے ہیں، کہ یعنی جو دنیا میں جبارین کو توڑ کے رکھ دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ حدیث قدسی ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ کبریائی اور عظمت میری چادر ہے، جو مجھ سے یہ چھیننے کی کوشش کرے گا میں اسے جہنم میں پھینک دوں گا۔ تو کہتے
کہتے ہیں کہ جیسے کہ جبار کے مادہ جبر ہے، تو جبر کے جو لغوی معنی ہیں وہ ہے اصلاح کے، مدد کے، قوت کے، سہارا، جوڑنا ہے وغیرہ. تو اگر آپ مدد کرنے والے بنتے ہیں، یا آپ کے پاس کوئی پریشان دل آتا ہے، یا ٹوٹے ہوا دل کی آپ مدد کرتے ہیں، یا ایسے ہیں جو کہ کوئی ضرورت ہے، تو اس ضرورت کی وجہ سے وہ غم میں مبتلا ہے، یا یتیم ہے، یا بے بس ہے، یا سسٹم کے مارے ہوئے مجبور لوگ ہیں، تو جب آپ ان کی دستگیری کرتے ہیں اور ان کے دل جوئی کرتے ہیں یا ان کا خیال رکھتے ہیں، تو آپ اللہ تعالیٰ کی صفت کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ جبار ہے جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑتا ہے، زخم پر مرہم رکھتے ہیں، شفا دیتے ہیں. اور یہ ایک ایسی چھتری ہے جس کے نیچے سارے مظلوم اور وہ اکٹھے ہیں. اچھا، اس میں ایک واقعہ سنانا چاہوں گی. میں ادھر کسی مجھے کہا تھا کہ یہاں پہ ایک ہے بی بی جی اور وہ بہت اچھی ہے، دم وم بھی کرتی ہیں. تو میں ان کے پاس گئی تھی، اور وہاں پہ ایک خاتون آئی جو کہ سیدھا نہیں چل سکتی تھی. وہ جیسے ایپیلیپسی کہہ لیں، یا لائک تھی وہ نارمل، بٹ وہ واک پراپرلی نہیں کر سکتی تھی. تو ان کو سہارا دے کے لائے تھے، اور ان کی پوری باڈی جو ہے وہ ٹرمبل کر رہی تھی. تو خیر ان کو انہوں نے دم شم ڈالا اور وہ چلی گئیں. تو میں پوچھا ان کو کیا ہوا ہے، تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے ان کے فور فادرز میں کسی نے چونٹیاں ان کے گھر میں بہت تھی، تو انہوں نے آگ لگا دی اور چونٹیوں کو جلا دیا. کہتی ہیں یہ اب ان کی تھرڈ فورتھ جنریشن ہے جو کہ اسی طرح سے آ رہی ہے. اس بندی کے بھی کچھ 7 بہن بھائی تھے، اور اس میں سے کہتی ہیں ایک ٹھیک ہے تھوڑا سا، اور باقی سارے اسی طرح سے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اگر چونٹی کا اتنی پرواہ کرتے ہیں تو انسان کے دل کی کتنی ہی پرواہ ہوگی. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دل کو نہیں توڑنا، چاہے کسی کا بھی ہے. کوشش حد الوسع کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے ارد گرد خاص طور پہ اور عمومی طور پہ جو ہمارے دور کے لوگ ہیں، ایسی کوئی بات یا ایسی عمل نہیں ہونے چاہیے جس سے ان کا دل ٹوٹے، کیونکہ اس کی ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے پاس جائے گی. خیر، کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ، کہ دنیا میں لوگوں کے ٹوٹنے کی 2 قسمیں، ایک تو جسم کا، بدن کا ٹوٹنا، دوسرا دلوں کا ٹوٹنا. تو کہتے ہیں جب جسم کی کوئی ہڈی ٹوٹتی ہے تو ظاہر ہے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ اس ٹوٹی ہوئی ہڈی کو سیدھا کر کے پلسٹر چڑھا دیتا ہے. اچھا، اب آپ بظاہر اگر دیکھیں تو علاج ڈاکٹر کرتا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ اس کا میکانزم اللہ تعالیٰ نے ہی رکھا ہوا ہے جوڑنے کا، کیونکہ ڈاکٹر نے تو بس جوڑ دیا اور چلا گیا. اب ہڈی کے جو اندر سیلز ہیں ان کو طاقت دے کے، اور پھر تھوڑا عرصہ گزرنے کے بعد جو ٹوٹا ہوا سرا ہے وہ نئے سرے سے جڑ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو الجبار ہیں انہوں نے شفا عطا فرمائی، اور ڈاکٹر نے صرف اس ٹوٹی ہوئی ہڈی کا علاج کیا. تو مطلب یہ ہے کہ کسر القلوب کے لیے کون کیا ہے، کیا دنیا کا کوئی بھی ڈاکٹر ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ سکتا ہے؟ نہیں جوڑ سکتا، صرف اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں. کہتے ہیں کہ عربوں میں نا ایک ضرب المثل مشہور ہے. وہ کہتے ہیں کہ جبر الخواطر علی اللہ، یعنی نفس کو، دل کو جوڑنا اللہ تعالیٰ کا ذمہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم دل کے معاملات کی اصلاح ہے، یا مدد کرنا، یا سہارا دینا، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے کام ہے. یہ انسان ایک طرح سے کوشش کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر، لیکن جوڑنا در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کر سکتے ہیں. ایک بندہ تھا، اس کی جوان اولاد کا انتقال ہو گیا اور وہ چلا گیا. ظاہر ہے یہ بندہ بہت روتا تھا، اس کے پیچھے بہت زیادہ افسردہ تھا اور ہر وقت روتا تھا. تو کہتے ہیں اس کو خواب میں بیٹا آیا، بیٹا بیمار تھا اور ایکسیڈنٹ بھی ہوا تھا. اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہیل کر دیا اور میں یہاں بہت خوش ہوں.
جب وہ صبح اٹھا تو اس نے جب اللہ تعالیٰ کا یہ میسج خواب کی شکل میں ہے تو اس نے کہا جو اللہ میرے بیٹے کو ہیل کر سکتا ہے وہ میرا دل بھی ہیل کر سکتا ہے، اور اس کے دل کو سکون دیا۔ ابھی بھی آپ دیکھیں اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے یا ہو تو آپ جتنی بھی تسلی دے دیں، لیکن جب تک اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کے دل کو سکون کے، صبر کے ٹھنڈے میٹھے پانی سے نہیں دھوتے، آپ کو صبر نہیں آتا۔ اچھا، جابر جو ہم لوگوں نے بات کی، تو کسی انسان کو جابر کہہ سکتے ہیں لیکن جبار نہیں کہہ سکتے۔ جیسے انسان کی جو صفت ہے وہ رحیم تو ہو سکتی ہے لیکن رحمان نہیں۔ تو اسی طرح اگر کوئی انسان ہے جو کہ ظالم ہے تو اس کو ہم جابر کہیں گے۔ اچھا، اس میں جو مزے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو جبار ہے، جو اللہ تعالیٰ ہے الجبار، تو جب آپ اس کے پاس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو ہیل کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے جو زخم آیا ہے اس کا بھی نام و نشان مٹا دیتے ہیں، اس یاد کو ہی حافظے سے مٹا دیتے ہیں۔ زخم جو ہے نا جب رہ جاتا ہے، ہیل ہو جاتا ہے، اس کا پھر بھی نشان رہتے ہیں، اثرات رہتے ہیں، لیکن جو مینٹل ٹراما ہے اس سے بھی زیادہ اثرات ہوتے ہیں گہرے۔ لیکن جب آپ اللہ تعالیٰ کے پاس چلے جاتے ہیں، مطلب رجوع کرتے ہیں دعا کی شکل میں، تو اللہ تعالیٰ اس ٹراما کے اثرات کو بھی آپ کے یادداشت سے مٹا دیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یعنی کہ انسان جو ہے، جو بھی مومن ہے، جب اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھتا ہے تو اس کو ماضی کے ریگریٹس نہیں ہوتے۔ انسان کس وقت خوف میں ہوتا ہے یا اس میں رہتا ہے، پچھتاوے میں رہتا ہے۔ خوف کیا ہے؟ انگزائٹی ہے جو کہ فیوچر سے ریلیٹڈ ہے، اور ریگریٹ کیا ہے؟ وہ آپ کا ماضی ہے۔ جو انسان بھی ماضی میں رہتا ہے یا مستقبل میں رہتا ہے تو اس کو خوف بھی ہوگا، اس کو یحزنون بھی ہوگا۔ تو آپ جب اس سے بچنا چاہتے ہیں، اس کے لیے سادہ سا ایک طریقہ ہے کہ پریزنٹ میں آ جائیں، کیونکہ آپ جب ماضی میں رہیں گے تو آپ حزن و ملال میں ہی رہیں گے۔ کہتے ہیں جو بھی حادثات ہیں یا صدمے پیش آ جاتے ہیں تو انسان ان کا سوچتا ہے تو غمگین ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے سے مانگتے ہیں تو پھر آپ کا مستقبل بھی محفوظ ہو جاتا ہے، اور جو پرانی چیزیں ہو چکی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ اس کی یاد کو بھی اور اس کے غم کو بھی مٹا دیتے ہیں۔ اس کی ابو جان بڑی اچھی ایک ایگزامپل دیتے تو وہ کہتے کہ یہ جو ڈرائیونگ کرتا ہے اس کو اس چیز کا زیادہ اچھی طرح سے انداز ہے، اور جو ڈرائیونگ نہیں بھی کرتا ہے وہ بھی اس کو بھی پتا ہے کہ یہ جو مرر ہوتا ہے آپ کے فرنٹ پہ لگا ہوتا ہے، جس سے آپ ریئر ویو بیک مرر کہتے ہیں، اور اس میں سے آپ اکثر گلانس کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پیچھے سے کوئی گاڑی آ رہی ہے یا آپ لین بدلنا چاہتے ہیں، تو وہ صرف اسی لیے ہوتا ہے کہ آپ اس کو اتنی اہمیت دیں جتنا کہ آپ کی زندگی یا ڈرائیونگ کے اصول کے لیے ضروری ہے۔ کیونکہ گاڑی آپ سیدھے چلا رہے ہیں، دیکھ آپ پیچھے رہے ہیں، ایکسیڈنٹ تو ہونا ہی ہونا ہے۔ تو آپ نے فیوچر کے بارے میں اتنا غور کرنا ہے جتنا کہ آپ کی زندگی کے لیے ضروری ہے۔ غور کرنا جو میں فیوچر کے لیے کہتی ہوں تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ پلاننگ میں اتنے غرق ہو جائیں کہ ایکسیڈنٹ ہو جائے۔ آپ نے صرف اتنا کرنا ہے کہ ہیڈ لائٹ سے اتنا سفر آپ نے طے کرنا ہے کہ ہیڈ لائٹ سے آپ کو نظر آئے اور آپ اپنی منزل تک پہنچتے جائیں۔ تو اتنی ہی روشنی کو کنسنٹریٹ کرنا ہے جتنی کہ آپ کے لیے ضروری ہے۔ جب آپ مستقبل کے اندیشوں میں پڑ جاتے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دوری کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی ساری بیماریاں، ساری پرابلمس آپ کی جھولی میں آ جاتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جگہ، یہ جو دنیا ہے یہ خواہشات پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ تو دارالامتحان ہے۔ اور کہتے ہیں اللہ سے اللہ کو مانگنا چاہیے۔ اس کا ایک پھر بڑا زبردست واقعہ ہے۔ کہتے ہیں ایک بادشاہ تھا، اس کی 3 بیویاں تھیں۔ اس نے کہا تھا کہ تم لوگ کے پاس 2 گھنٹے ہیں، اس محل میں سے جو کچھ لے جا سکتے ہو تو سمیٹ لو۔ تو دونوں بیویاں جو تھیں وہ تو بس سمیٹنے میں لگ گئیں، کوئی کہاں جا رہی ہے اور قیمتی سامان کھا رہی ہے، کوئی دوسری کہاں جا رہی ہے اور قیمتی سامان سمیٹ رہی ہے۔ اس میں سے ایک تھی جو کہ بس
کھڑی ہوئی تھی، کچھ بھی نہیں کر رہی تھی. تو بادشاہ نے پوچھا کہ تم کیوں نہیں کر رہی؟ تو اس نے کہا کہ مجھے نہیں چاہیے کچھ. تو اس نے کہا کیوں؟ تو اس نے کہا کہ مجھے آپ چاہیے، بس جس کو آپ مل گئے تو اس کو سب کچھ مل گیا. وہ عقل مند تھی. تو اللہ سے اللہ کو مانگنا چاہیے. جب آپ اللہ سے اللہ کو مانگتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی فکر کرنی شروع ہو جاتے ہیں اور آپ کے دلوں میں دوسروں کی فکر ڈال دیتے ہیں. آپ نے اگر یہ جج کرنا ہے کہ آپ کتنی فکر دوسروں کی کرتے ہیں، اسی سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ آپ کی کتنی فکر کرتے ہیں. نساء گروپ کو تو میں کہوں گی کہ وہ دوسروں کی فکر کرتے ہیں، اسی لیے اللہ ان کی فکر کرتے ہیں. خیر بہرحال کہتے ہیں کہ چونٹی کی پھر بات آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چونٹی کی اتنی فکر کرتے ہیں، جیسے ایک گروہ کی شکل میں لوگ جا رہے تھے تو ایک چونٹی نے دوسری سے کہا کہ جلدی چلو ورنہ کچھ لے جاؤ گے. تو اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ انہوں نے نمل کے نام سے پوری صورت بنا دی تھی. تو جب آپ امت کی فکر کرتے ہیں تو اللہ کی مہربانی کے بارے میں سوچیں کہ وہ آپ کے ساتھ کتنا کریں گے. اور آج کل لوگ جو ہے مال بناتے ہیں، مطلب فیوچر کی سیونگ کرتے ہیں، پراپرٹیز بناتے ہیں. ڈپینڈنسی مال پہ نہیں اللہ پہ ہونی چاہیے. اور اسی لیے لوگ پریشان ہیں. اس وجہ سے نہیں کہ ان کے پاس چھت نہیں ہے، کھانے پینے کا سامان نہیں ہے، بلکہ ایک کمپیریزن میں اس لیے پریشان ہے کہ میرے پاس تو گاڑی ہے اور اس کے پاس تو بڑی گاڑی ہے، میرے پاس موٹر بائک ہے، اس کے پاس وہ ہے. اچھا بہرحال جب اللہ تعالی کا نام الجبار ہے تو جب آپ اس کی طرف جائیں گے، جب آپ اپنے زخم ان کو دکھائیں گے تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کی دل جوئی کرتے ہیں. اور اس کی واضح اگزامپلس ہمیں قرآن پاک میں بہت جگہوں پہ ملتی ہیں. ایک تو بے بس ہے، مظلوم ہے، مجبور عورت ہے. اور وہ کون ہے؟ وہ ام موسیٰ ہے، حضرت موسیٰ کی والدہ. آپ تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں کہ فرعون ہے اور اس نے اس کو نجومی نے کہا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کے خاتمے کا باعث ہوگا. سورہ قصص میں پوری کہانی آئی ہے، ضرور پڑھیے گا. تو اس میں جو ہے اب ایک ماں کا بچہ پیدا ہوا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور وہ اتنی پریشان ہے کہ ابھی پولیس آئے گی، کیونکہ اس کے جو سپاہی تھے وہ جگہ جگہ ہر گھر میں گھس کے دیکھتے تھے کہ کس کا بچہ ہے، اس کو ماں کے سامنے ہی قتل کر دیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ خود تسلی دیتے ہیں. قرآن پاک میں آیت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی کہ اس کو دودھ پلاتی رہے، بس جب اس کو جان کو خطرہ ہو تو اس کو دریا میں ڈال دے. اب دریا میں ڈال دینے کے حکم کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی ماں کے دل کو ایک طاقت تو مضبوطی دی. اور پھر دوبارہ کہتے ہیں کہ ولا تخافی ولا تحزنی، یعنی کچھ بھی خوف اور غم نہ کر. پھر دوبارہ کہتے ہیں ان رادوہ الیک، یعنی بے شک ہم اسے آپ کی طرف واپس لوٹائیں گے. اور پھر دوبارہ کہا وجاعلوہ من المرسلین، یعنی ہم اس کو پیغمبروں میں شامل کر دیں گے. یعنی سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کتنے بڑے دو وعدے کیے جا رہے ہیں. پہلا وعدہ 24 گھنٹوں کے اندر ہی اندر پورا ہو گیا. کیا تدبیر ہے، کیا پلاننگ ہے، کس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی گود میں واپس ڈال دیے جاتے ہیں کہ کسی کو کان و کان بھی خبر نہیں ہوتی. آپ ضرور یہ واقعہ پورا پڑھیے گا، آپ کو اللہ تعالیٰ کی تدبیر پہ، اس کی محبت پہ محبت آ جائے گی. اتنی زبردست پلاننگ کہ سبحان اللہ، کہ آپ کے دل خوش ہو جاتا ہے. اور کیا ہے، جب آپ اللہ سے جڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی سورس آف اسٹرینگتھ ہے، اللہ تعالیٰ ہی آپ کا سورس آف کمفرٹ ہے. تو آپ کو ساری انرجی وہاں سے ملتی ہے. اچھا آپ سوچیں کہ جب انہوں نے اس میں دریا میں حضرت موسیٰ کی والدہ نے ان کو بہا دیا، تو اس کے بعد ان کا دل کی کیا حالت ہوگی. مطلب ان کے ایموشنز کو تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، ہم سب مائیں ہیں، کہ ان کا دل اتنا پریشان ہوگا کہ یہ کیا ہوگا کہ یہ ڈوب نہ جائے، کیا ہوگا کہ اس کو کوئی اور اٹھا نہ لے، کیا مطلب طرح طرح کے خوف ناک اندیشے آتے. تو اس دل کی قیمت کو کوئی اندازہ لگا سکتے؟
لیکن اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں کہ میں نے اس کی ماں کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہتے ہیں کہ ان کو لوٹا دیا تاکہ اس کی ماں کی آنکھیں ٹھنڈک ہوں. تو پھر اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ جتنی بڑی بھی پریشانی ہو، پرابلمز ہو، بس اللہ تعالیٰ الجبار ہے، ان کے علاوہ کوئی سہارا نہیں، اور وہ خوب جانتے ہیں کہ ہمارے دل میں کیا ہے. ہم میں ایسے ہیں لوگ جو کہ ہم شیئر نہیں کر سکتے اپنی پرابلمز، اپنے دکھ، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو دل کے اندر کا حال بھی معلوم ہے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے پاس جب بھی آپ جائیں گے، سچے دل سے مدد مانگیں گے، وہ کبھی بھی اس کو نہیں لوٹاتے، مایوس نہیں لوٹاتے. اب اس میں دوسرا واقعہ جو مجھے بہت متاثر کرتا ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ جب وہ اہل طائف کے پاس جاتے ہیں حق کی دعوت کرنے کے لیے، اور ادھر جو ان کے ساتھ سلوک ہوتا ہے، آپ تھوڑی دیر کے لیے ویژولائز کریں کہ آپ ایک آخری نبی ہیں اور آپ کا درجہ، آپ کا مقام، مرتبہ کتنا اعلیٰ ہے، لیکن وہاں پہ کچھ ظالم لوگوں نے، کچھ نہیں زیادہ سارے ظالم تھے، اور انہوں نے بچوں کو بھی وہ کیا ہوا تھا کہ جب یہ یہاں سے جائے تو اس کے اوپر پتھر پھینکے، اور ہر پتھر پھینکنے کے ساتھ وہ ہنستے تھے اور ان کو دیوانہ کہہ کے بلاتے تھے. اچھا، ان کے پاؤں جو تھے، ان کے جو جوتے تھے، وہ خون سے بھر گئے اس حد تک. اچھا، فزیکل جو ان کو ٹارچر تھا وہ تو خود تھا، جو مینٹل تھا وہ اس کے علاوہ تھا، زخم سے ان کا جسم چور ہے. اور وہ صرف ایک ہی بات کرتے ہیں، اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی، یعنی اے اللہ میں اپنی قوت کی کمزوری کی شکایت صرف تجھ سے ہی کرتا ہوں، وقلت حیلتی، اور اپنی تدبیر کی کمی، اور لوگوں پر اپنے ہلکے پن کی شکایت، یعنی لوگوں نے مجھے اتنا فار گرانٹیڈ لیا، میں بس صرف آپ کے ساتھ اس کا شیئر کرتا ہوں. آپ ہی کمزوروں کے رب ہیں اور آپ میرے بھی رب ہیں. آپ نے مجھے کس کے حوالے کر دیا ہے؟ اس دشمن کی طرف جو مجھ پہ ٹوٹ پڑے، یا ایسا دشمن جو میرے معاملات پر غالب ہو؟ بس اگر آپ مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں. تو یہ جب دل سے ان کا یہ فریاد، یہ نکلتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے پاس جاتی ہے، تو جبریل امین حاضر ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ محمد حکم دے تو میں ان دو پہاڑوں کے درمیان اس کو پیس دوں. تو یعنی کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دلجوئی کرتے ہیں. جس وقت آپ کا دل بہت ٹوٹا ہے، بہت اداس ہے، اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کی درخواست کریں. اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کے ذریعے، کسی عمل کے، کسی فرشتے کے ذریعے آپ کے دل کو جوڑ دیتے. پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے کہ طائف سے واپسی پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ملاقات کے لیے بلا لیتے، اور پھر بیت المقدس کی 7 آسمانوں کی سیر کرا دیتے. تو اس جگہ کی بھی سیر کراتے ہیں جہاں پہ حضرت جبریل امین جو روح الامین ہے ان کو بھی اجازت نہیں ہے، اور پھر وہیں سے واپسی پہ اپنی امت کے لیے نماز کا تحفہ لائیں.